پہلے انجینئر کا یہ کلپ سنیں۔ کہنی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کیا ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونکے گیا تھا، جی محترم سامعین، آپ نے سنا کہ کس طرح ایک گھٹیا انسان گھٹیا اور بازاری لینگویج امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے استعمال کر رہا تھا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک اختلافی مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا مسئلہ، مومن تھے یا مشرک اور کافر تھے۔ اس میں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں، بعض حضرات ایمان کے قائل تھے اور دوسری طرف بعض حضرات کفر کے بھی قائل ہیں۔ جب یہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جو آپ کے والدین کے ایمان کا قائل نہیں ہے ان کے حوالے سے ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی اتنی شدت، کوئی اتنی سختی اختیار نہیں کرتے۔ جبکہ انجینئر صاحب اس مسئلے میں اب حناف پر اپنا بغض نکالنا چاہتے تھے، اپنی منافقت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اب اس موقف میں بڑی شدت اختیار کر لی، جبکہ پہلے انجینئر صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت اختیار نہ کی جائے۔ اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مقدہ فکر ہے اہل سنت میں سے، ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہے۔ ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے، ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے، کہ ایٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے تو خام خواہ اپنے گلے مصیبت نہ فٹ کریں۔ تو پتہ چلا پہلے انجینئر صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ اس مسئلے میں کچھ شدت اختیار نہ کی جائے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بھونکنے کا لفظ، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جس کتاب میں یہ بات لکھی تھی اس کتاب کو یہ کہتے ہیں گستاخانہ کتاب، کہ ملا علی قاری نے نبی علیہ السلام کے والدین کے کفر پہ دلالت پہ کتاب لکھی ہے، جو میں کہتا ہوں گستاخانہ کتاب ہے۔ جرأت کر کے اپنی امام کو بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین، جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں، وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے گستاخ تھے ملا علی قاری، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے کفر کی دلالت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اب جب گستاخانہ کتاب ملا علی قاری کی ہوئی تو لکھنے والا بھی کیا ہوا؟ گستاخ۔ اب گستاخ کو علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کی منافقت دیکھیے کہ جہاں پر اس کو اپنے مقصد کی مطلب کی بات ملی، ملکات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی جو اس کو پسند آ گئی، تو یہ اب وہاں پر ان کو علیہ السلام بھی کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے، اور اس حوالے کو چمی والا حوالہ کہہ رہا ہے، یعنی ملا علی قاری کے لیے چمیاں دے رہا ہے۔ اگلا ملا علی قاری کا حوالہ، چمی علا والا، ادھر نہ ہی میں رکھتا ہے چمی علا، میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سلام ہے۔ یہ ہے انجینئر کی منافقت کہ ایک طرف ان کی کتاب گستاخانہ کتاب کی وجہ سے وہ خود گستاخ، اور دوسری طرف جہاں اپنے مقصد کی بات آئی اسی ملا علی قاری رحمہ اللہ کو اس نے علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ تو آپ نے بتانا ہے انجینئر کے اسٹوڈنٹ نے کیا گستاخ کو علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کہنا درست ہے جو اس دنیا سے بھی جا چکا ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے مسئلہ اختلافی ہے۔ اب احناف کا موقف کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ملا علی قاری کا؟ اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی فقہ الاکبر، اس کی شرح بعد میں لکھی ملا علی قاری نے، شرح فقہ الاکبر۔ فقہ الاکبر چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے اس کو، تو اس کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ بعض نسخوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت نہیں ہوئے، اور بعض میں ہے جیسا کہ دہلی وغیرہ کے نسخے ہیں ان میں ہے کہ آپ کے والدین کفر پر فوت ہوئے۔ ہمارے نزدیک تو تاج وہی نسخے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر کا قول نہیں کیا گیا۔ اب انجینئر نے وہ نسخے اٹھا لیے جن میں آپ کے والدین کے کفر کا قول تھا، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے نسخوں میں اختلاف ہے اور مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ جب نسخوں میں اختلاف ہوا تو کیسے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس کا یہی عقیدہ تھا، دوسرے نسخے والا نہیں تھا؟ ہم تو ان کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ سراسر منافقت کے اظہار کرنے کے لیے وہ نسخے اٹھاتا ہے جن میں کفر کا قول ہے۔ اسی طرح آ جائیے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی طرف کہ ایک کتاب میں تو انہوں نے آپ کے والدین کے کفر کو ثابت کیا، جبکہ شرح شفا میں انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کیا ہے، وہاں پر وہ آپ کے والدین کے کفر کے قائل نہیں ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی دونوں طرح کے قول ہیں، دونوں طرح کی باتیں ان کی موجود ہیں۔ جب ان کے حوالے سے بھی دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں تو پھر ان کی ایک قسم کی عبارت کو لے کر گستاخی کے فتوے لگانا، ان کو گستاخ ڈکلیئر کرنا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ نے بتانا یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری طرف آئیے، ہم آپ کو ایسے بندے دکھاتے ہیں جن کو آپ نے محدث اعظم اور بہت بڑا چڑھا کر ان کی تعریفیں کی ہیں، ان کے حوالے سے باتیں بھی مختلف نہیں ہیں، واضح ایک ہی قسم کا موقف ہے، آپ ان پر بھی فتویٰ لگائیے۔ علامہ البانی السلسلہ صحیحہ میں واضح ان کا موقف لکھا ہے، والدین کی کفر کے قائل تھے اور جو نہیں مانتا تھا اس کو بھی فاسق بلکہ کافر سمجھتے تھے۔ اب آ جائیے دوسری شخصیت کی طرف، وہ ہیں امام نسائی رحمہ اللہ۔ ان کی دو کتابیں ہیں، سنن کبریٰ اور سنن صغریٰ۔ سنن صغریٰ کو سنن نسائی بھی کہا جاتا ہے، یہی نام زیادہ مشہور ہے۔ اب ان دونوں میں روایت لے کر آئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت پر گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. تو اب سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے مشرکی قبر کی زیارت کا جواز. اس کے ضمن میں صرف ایک ہی روایت لے کر ہے اور وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے. تو اب اس سے کیا موقع ثابت ہوتا ہے کہ امام نسائی آپ کے والدین کی کفر کے قائل تھے, اور یہی بات انجینئر اپنے 98 نمبر لیکچر میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہے. کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا 303 ہجری, انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے, یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. اب جب اس سے پوچھا گیا کہ امام نسائی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر کے قائل تھے کیونکہ انہوں نے ہیڈنگ قائم کی ہے اور اس کے ضمن میں ایک روایت لے کر آئے ہیں, تو اب اس سے مکر گیا, صاف انکاری ہو گیا. یہ دیکھیے اس کی منافقت, اس کا ڈبل فیس کہ کیسے گرگٹ کی طرح اس نے فوراً رنگ بدل لیے اور کہنے لگا کہ امام نسائی نے کہاں لکھا ہے. بات کہ امام نسائی بھی نبی علیہ السلام کے والدین کو مشرک سمجھتے تھے, تو کیا وہ بھی بکواس کرتے تھے؟ امام نسائی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو میں مشرک کہتا ہوں, وہ دکھائیں, پھر آگے بات چلے گی. کورالریز نہیں بنانی, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کوئی کتاب میں لکھا ہو کہ میں نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو مشرک کافر سمجھتا ہوں, اس طرح انہوں نے لکھا ہو. کورالریز بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بھائی جب باب قائم کیے تو کیا مقصد تھا ان کا, اور اس کے تحت صرف ایک روایت لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت پر گئے ہیں اور اس پر مشرکین کی قبر کی زیارت کے جواز کا باب قائم کر دیا. تو اب اس سے کیا عقیدہ ثابت ہوگا, وہ تو خود بھی تسلیم کر چکا ہے کہ جو محدث باب قائم کرتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے. اب کہتا ہے کہ باب سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے. تو کیا کہاں کا چھوڑے گا اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہاں لا کر ان کو کھڑا کیا, وہ کیا جواب دیں لوگوں کو کہ باب عقیدہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. اسی طرح امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب زیارت قبور المشرکین, یعنی مشرکین کی قبروں کی زیارت کرنا, اور اس کے ضمن میں بھی یہی روایت لے کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی, اجازت نہیں ملی. تو اس سے انہوں نے یہی عقیدہ اور یہی نظریہ اخذ کیا کہ آپ کے والدین مشرکین تھے. ابن ماجہ رحمہ اللہ اتنا بڑا نام اہل سنت میں, ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ آپ کے والدین ایمان پر نہیں تھے. اسی طرح امام بہقی ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں واضح لکھا ہے کانا ابواہ مشرکین. اب انجینئر کہے گا کہ ابواہ سے مراد چاچا وغیرہ بھی تھے, تو اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ ابواہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے اور اسے مراد والدین ہی ہوتے ہیں, چاچے تائے مراد نہیں ہوتے. اور پھر اگلی بات اس پر مزید حوالہ یہ ہے, وہ وہی روایتیں لے کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر کی زیارت پر گئے تھے. تو یہ 4 شخصیات کے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب ان چاروں کا موقف, ان چاروں کا نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے کفر کا تھا. انجینئر ہمت کرے جس طرح اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر فتوے لگائے, ملا علی قاری رحمہ اللہ پر گستاخی کے فتوے لگائے, ان چاروں کو بھی گستاخ ڈکلیئر کرے. یہ مر جائے گا, کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو پتہ چلے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عقیدت نہیں, کوئی محبت نہیں ہے, صرف اور صرف اپنا بغض اور اپنا عناد ظاہر کرنا چاہتا تھا حناف کے حوالے سے. تو اس نے یوں ڈبل فیس ہو کر شدت اختیار کی اس مسئلے میں. دوسری طرف یہ مکمل خاموش ہے.